الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف دل سے سچا پچھتاوا لے کر۔
اگر تم اس طرح سے کر لو گے تو پھر امید لگ جائے گی کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر ہر طرح کی ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کے واپسی کا خطاب فرمایا ہے کہ تم سب لوگ واپس آ جاؤ۔ تابا یتوبو کا معنی ہوتا ہے واپس آنا۔ اگر تابا الہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا۔ اگر تابا علی ہو عین کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے پر توجہ فرمانا، گویا توبہ قبول فرمانا۔ جب بندہ تابہ الی کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر تابہ علی فرماتا ہے، گویا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ یہ جو توبہ ہے اس کے بارے میں ہم عام طور پر پورے تصورات رکھنے کے باوجود ہم بعض غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ کہہ دینا اللہ میری توبہ، تو شاید یہی توبہ ہے اور اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ زبان سے کہنے والی چیز نہیں ہے، توبہ عمل ہے۔ جو زبان سے کہنے والی چیز ہے وہ استغفار ہے۔ زبان سے کہنا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی کہنا، استغفر اللہ کہنا، رب اغفر لی وتب علی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، وتب علی، اور میری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب الغفور، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مغفرتیں کرنے والا ہے، لوگوں کے گناہوں کو ڈھانپ لینے والا ہے، تو میرے بھی گناہوں کو ڈھانپ لے، میری مغفرت فرما دے۔ تو جو زبان سے استغفار کہنا ہے یہ زبانی ہوتا ہے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق قول کے ساتھ ہے۔ لیکن جو توبہ ہے یہ عمل ہے، یہ قول نہیں۔ ہم اگر کوئی گناہ کرتے وقت اس گناہ کی گریوٹی کو دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے ہوں، چاہے گناہ کے دوران کر رہے ہوں چاہے گناہ کرنے کے بعد کر رہے ہوں، تو اس کا کوئی مطلب نہیں لوگ توبہ توبہ کر اٹھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یا تو استغفار کریں یا پھر توبہ کریں تو لوگ واپس آ جائیں۔ زبان سے توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں، زبان سے استغفار ہوتا ہے اور عملاً توبہ واپسی ہوتی ہے، کہ جیسے انسان ایک سیدھے راستے پر جا رہا ہو، جاتے جاتے اس کا پاؤں پھسل گیا، گندگی میں جا پڑا، اس گندگی میں اس کو چاہے جتنا مرضی لطف آ رہا ہو، جو ہی اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے تو پاؤں اس طرف نہیں لے کے جانا تھا، یہ فوراً اپنا پاؤں واپس لے دیتا ہے۔ یہ جو پاؤں واپس لانا ہے یہ توبہ ہے۔ اور زبان سے یہ کہے کہ استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، رب اغفر لی، اللہ تو مجھے مغفرت دے دے، مجھے میرے گناہوں کو ڈھانپ لے،
تو یہ کہنا، یہ دونوں گویا استغفار اور توبہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم بھی اللہ سے توبہ کیا کرو، توبو الیہ، پہلے استغفار کیا کرو ثم توبو الیہ، اس کی طرف واپس آ جایا کرو. اور فرمایا میں ایک دن میں 100 دفعہ یہ کام کرتا ہوں کہ میں استغفار بھی کرتا ہوں اور میں توبہ بھی کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ زبان سے اللہ سے مغفرت مانگنا، وہ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں، وہ 100 دفعہ پڑھ لیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا گناہ ہی کوئی نہیں، وہ توبہ کیسے فرماتے تھے؟ توبہ اصل میں مومن کا منہج ہے. مومن جو سیدھے رستے پر چل رہا ہے، وہ سیدھے رستے پر چلتے ہوئے اس کو اپنے قدموں کا دھیان کرنا، توجہ کرنا کہ کہیں یہ پھسل تو نہیں رہے، کہیں یہ ادھر ادھر جا تو نہیں رہے، کہیں یہ غلط طرف تو نہیں اٹھ رہے، اس کا دھیان کرنا، اس کے اوپر توجہ کرنا، یہ بھی توبہ ہے کہ میں اپنے قدم اسی راستے کی طرف، اپنے اللہ کی طرف اسی طرف رکھوں، میں کسی اور طرف نہ لے کے جاؤں. جب ہم یہ کہتے ہیں واپس آ جاؤ، تو کبھی سوچا ہے اللہ جب کہتا ہے واپس آ جاؤ، اللہ، اس سے مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص کراچی میں رہتا ہو، ہم اس کو کہیں کہ لاہور آ جاؤ، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں کہ واپس آ جاؤ، ہم کہیں گے لاہور آ جاؤ. لیکن واپس آ جاؤ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہا جائے گا جو اصل میں لاہور کا باسی ہو، لاہور کا باسی ہو اور یہ جگہ چھوڑ کر وہ کراچی جا بسا ہو. تو پھر جب آپ اس سے بات کرتے تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی واپس آ جاؤ، تمہاری اصل جگہ یہ. اسی طرح جب اللہ اہل ایمان کو مخاطب فرما کے کہتا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ، تم واپس آ جاؤ، تو واپس کہاں سے آنا؟ یہ قرآن زندہ کتاب ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکم موجود ہے، واپس آ جاؤ. کہاں سے؟ ہر اس شخص کو خطاب ہے جو اپنا مقام چھوڑ چکا ہو، جو اپنی اصل حیثیت چھوڑ چکا ہو. ہر اس شخص کو یہ اللہ کی طرف سے خطاب ہے کہ تم واپس آ جاؤ. اور واپس کہاں آنا ہے؟ فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آنا ہے. تو اللہ کی طرف واپس آنے کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں انسان کی جو حیثیت تھی، اصل میں جو انسان کی پوزیشن تھی، اصل میں جو انسان کا مقام تھا، وہ تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. انسان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. انسان نے جب یہ پیدا ہوا، آپ کو معلوم ہے سورہ شعراء کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم نے زندگی جہاں بھی گزاری، جیسے بھی گزاری، تم ایک کام کرو، یوم لا ينفع مال ولا بنون. تم ساری زندگی اولاد کے اور بیٹوں کے چکر میں پڑے رہے، تم مال کے چکر میں پڑے رہے. میں تجھ سے مال بھی نہیں مانگتا، میں تجھ سے ایسی کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے تو ایک ہی مطالبہ کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو اپنی بندگی کے لیے تجھے پیدا کیا تھا. لہذا اس دن نہ بیٹے فائدہ دیں گے نہ مال فائدہ دے گا، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ہاں جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا، جیسا دل اللہ نے بنایا تھا، اس نے اس کو دنیا کی آلودگیوں میں گم نہیں کیا، اس کو بچا کے لے گیا. اگر وہ بچا کے لے گیا، صحیح سالم لے گیا، اسی طرح کا لے گیا جس طرح کا اللہ نے پیدا کیا تھا. اور اللہ نے کیسے پیدا کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ پہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا. فابواہ یحودانہ،
او ینصرانہ ہی او یمجسانہ، اس کے والدین، اس کا براٹ اپ، اس کا ماحول اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو مجوسی بنا دیتا ہے، کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے۔ گویا اصل میں تو یہ مومن تھا، اصل میں یہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایمان کا تعلق تھا، اس نے اپنی جگہ چھوڑی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنا چہرہ سیدھا کر کے اس اللہ کے دین کی طرف کرو جو انسان کی فطرت ہے، جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ لہذا اللہ نے جس فطرت پہ پیدا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ اسلام والی زندگی ہے، وہ ایمان والی زندگی ہے۔ اور جو شخص بھی ایمان کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کے کسی اور طرف چلا جاتا ہے، یا اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں کسی اور کو رب بنا لیتا ہے، یا وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں مشغول ہو کر اللہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو ہر ایسے شخص کو اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تمہارا اصل مقام تو ادھر ہے، توحید تمہارا اصل مقام ہے، تمہارا اصل مقام دین اسلام ہے، تمہارا اصل مقام ایمان والی زندگی ہے۔ لہذا تب چھوڑ کر ادھر آ جاؤ گے تو آنا کیسے ہے؟ توبۃ نصوحا، ایسے آنا ہے کہ دل سے سچا پچھتاوا لے کر آنا ہے، پھر دوبارہ ادھر واپسی کا امکان نہ ہو۔ یہ جو نصوحا ہے نا، اس کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہے خیر خواہی، اور ایک معنی ہے، اس کو عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، عسل الناصح، انتہائی شفاف شہد ہو جس کے اندر کوئی میل کچیل نہ ہو۔ عسل الناصح اس کو کہا جاتا ہے عربی میں کہ یہ بہترین شہد ہے، اس کے اندر موم کے اثرات نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ بہترین صاف شفاف شہد ہے۔ یہ عسل الناصح، صاف کیا ہوا، اس کو ایسے کسی کپڑے سے گزارا ہوا، ایسے کسی پروسیجر سے گزارا ہوا کہ اس کے اندر ہر طرح کا میل کچیل نکال لیا ہے، اب یہ بالکل صاف ہے، عسل الناصح۔ اور تیسرا معنی جو عرب استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نصاحت الثوب، کہ یہ جو کپڑا ہے کسی جگہ سے پھٹ جائے تو اس کو جو رفو کیا جاتا ہے نا، اس کو نصاحت الثوب کہتے ہیں۔ یعنی تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، اس نقصان کو کور کر لینا، یہ نصوحہ ہے۔ یا پھر صاف شفاف ہو، سارے اثرات چھوڑ کے آنا، تو توبۃ النصوحہ کا معنی یہ ہے ایک ایسی توبہ کرنا، دل سے، میں نے ترجمہ کیا، دل سے سچا پچھتاوا لے کر واپس آنا، اور اس طرح واپس آنا کہ دوبارہ گناہ کی طرف واپس جانے کا کوئی امکان نہ ہو، اور وہ جو گناہوں کے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے چھوڑ آئے، اور جس طرح رفو کرنے کے بعد کپڑا قابل استعمال ہو جاتا ہے، اس طرح آپ کی زندگی قابل استعمال ہو جائے، اور توبہ کے بعد گناہ سے آپ بچ جائیں۔ یہ توبۃ النصوحہ۔ امام بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا چیز ہے، توبۃ النصوح کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گناہ پر اتنا پچھتائے ان یندم المذنب علی الذنب الذی اصاب، جس گناہ میں وہ مبتلا تھا اس پر وہ پچھتائے، فَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور پھر اپنے اللہ کے سامنے اللہ سے معذرت کرے، اللہ سے معافی مانگے، پچھتائے اور معافی مانگے۔ ثُمَّ لَا يَعُودُ، سن لیجئے توبۃ النصوحہ کیا ہے، ثُمَّ لَا يَعُودُ، پھر وہ گناہ کی طرف کبھی واپس نہ مڑے، کبھی واپس نہ جائے،
کما لا یعود اللبن کما لا یعود اللبن من الضرع، جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ کبھی واپس نہیں جاتا، اس طرح گناہ سے نکلنے کے بعد تیرے واپس جانے کے امکانات ختم ہو جائیں. یہ توبۃ النصوح ہے، ایسی توبہ کہ دوبارہ گناہ میں جانے کا امکان ہی کوئی نہ ہو. اللہ اس طرح کا پچھتاوا لے کر. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ اصل میں ہوتی ہی پچھتاوا ہے. الندم توبۃ، جو پچھتاوا ہوتا ہے، جو دل میں پشیمانی ہوتی ہے، جو انسان کو پریشانی ہوتی، وہی تو توبہ ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ نساء میں بھی اللہ کریم نے یہی فرمایا کہ گناہ گار اصل میں دو قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ توبہ بھی دو قسم کی کرتے ہیں. ایک گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے ساری دنیا گناہ کر رہی ہے، پھر کیا، میں چھوٹا موٹا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا. یہ سوچ کر گناہ کرتے، یہ سیانے گناہ گار، اور بڑی سوچی سمجھی وہ کنسیڈرڈ اوپینین رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے دوسرے لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، میں چھوٹا سا گناہ کر لوں گا کیا فرق. اللہ اکبر. دوسرے گناہ گار وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ اللہ ہم نے تیری نافرمانی کا ایک بھی کام نہیں کرنا، ہم نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہیں کرنا. تقویٰ یہی ہے نا، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو تقویٰ. تو مومنوں نے طے کیا ہوتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹی نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتی ہے. جو شخص یہ زندگی گزار رہا ہے وہ متقی، لہذا وہ طے کر کے سوچ کے کہ اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرا، یہ طے کر لیتا ہے اللہ میں نے کوئی گناہ اس سے بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ اس سے بھی ہوتا ہے. دوسرا شخص سوچ سمجھ کے گناہ کرتا ہے، وہ بھی وہ گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے. اور گناہ ہوتا کیوں ہے؟ یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے. جذبات کسی وقت اتنے بھڑکتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ نہیں رہتی اور اس کی عقل معاف ہو جاتی. بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی سمجھ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. لیکن جو ہی حالات بدلتے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے، جو بھی معاملہ ہو، فوراً اس کو خیال آتا ہے اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا، میں نے تو طے کیا تھا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. یہ جو اس کو ندامت ہوتی ہے نا، یہ جو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو جو اصل میں توبہ پسند ہے، اس میں توبہ کا سب سے پہلا جو عنصر ہے وہ ندامت ہے. اور جس شخص کو ندامت نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے اس کی تو توبہ ہی کوئی نہیں. کوئی شخص اگر ندامت کے بغیر، واپس آئے بغیر صرف استغفار کرتا رہتا ہے، رب اغفر لی پڑھتا رہتا ہے، زبان سے واپس نہیں آتا عملاً. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ الاستغفار بدون الاقلاع، جو شخص استغفار کرتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ کے اندر ویسے ہی ملوث استغفار کرتا رہتا، توبۃ المکذبین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ، یہ جھوٹا آدمی، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. استغفار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا. تو استغفار کرے اور پچھتاوا، سچا پچھتاوا دل سے لے کر، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس گناہ سے باہر آ جائے. ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر آئے، دل سے سچا پچھتاوا لے کے
اللہ کو جو پسند ہے وہ دل کا پچھتاوا ہی تو پسند ہے. جس وقت انسان اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور سر نیچے کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا, اللہ کو یہ جذبہ بڑا پسند ہے. وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ انسان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, انسان کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جا رہا تھا, اونٹ پہ سفر کر رہا تھا لقودق صحرا کے اندر, اور ظاہر ہے جب صحراؤں میں سفر کیا جاتا ہے تو سارا کچھ اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہوتا. تو راستے میں کسی ایک جگہ وہ سستانے کے لیے لیٹا اور اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے. اور اس لقودق صحرا میں اونٹ غائب ہونے کا مطلب یہ ہے ہر طرف دھوپ ہے, ریت ہے, اگر یہ چلے گا تو بھی مر جائے گا, پہنچ نہیں سکتا, وہاں بیٹھے گا تو بھی مر جائے گا. یہ دونوں صورتوں میں موت ہے. اس قدر مایوس ہوا کہ وہ سوچتا ہے میں چلوں گا تو بھی مر جاؤں گا, تو میں بہتر ہے یہی بیٹھا رہوں. تو وہی بیٹھا رہتا ہے مایوس ہو کے. اتنے میں اس کو پھر آنکھ لگتی ہے اور دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا اونٹ صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑا, سارا ساز و سامان اس کے اوپر لدا ہوا ہے, ویسے کہ ویسے اونٹ سامنے کھڑا. اتنا خوش ہوتا ہے, یعنی موت کے بعد زندگی مل گئی. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا یہ تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب, لیکن الٹ کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح, اس نے یہ جو غلطی کی ہے نا یہ خوشی کی شدت کی وجہ سے, خوش اتنا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا وہ بندہ خوش ہوا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ. اور ایک حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی لے جائے. لذهب اللہ بکم لو لم تذنبوا, اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی لے جائے. ثم لجاء بقوم, پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے معافیاں مانگے, گناہ کرے اور توبہ کرے. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے اور زندگی میں توبہ کرتے رہنا اور روزانہ توبہ کرتے رہنا, چاہے گناہ ہوا ہے چاہے نہیں ہوا. یہ توبہ کا تعلق اور استغفار کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق مومن کے منہج کے ساتھ. یہ مومن کا زندگی کا معمول ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں اور 100 دفعہ توبہ کرتے ہیں تو ہمیں تو کئی 100 دفعہ بھی ہم کریں تو ہم اس برابر نہیں پہنچ سکتے. ہمیں تو روزانہ استغفار کرتے رہنا. جب انسان استغفار کرتا ہے تو ایک دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو میری مغفرت فرما دے, اللہ تو میرے گناہوں کو ڈھانپ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کیا کرو نا تو پورے یقین کے ساتھ دعا کیا کرو, اس طرح کہ انتم موقنون بالاجابہ, تمہیں یقین ہو کہ میرا اللہ میری دعا قبول کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کریم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے ترمذی شریف کے اندر, اللہ فرماتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹے, اللہ اکبر, کیا مسئلہ ہے, تجھے پریشانی ہے, گناہ ہو گئے ہیں, غلطیاں ہو گئی ہیں. اللہ. حدیث قدسی سننے سے پہلے سورہ زمر کی وہ آیت سن لیجئے,
جس کو میں قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت کہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے ساری زندگی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان سے فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. کیوں مایوس نہ ہو؟ اس لیے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، اس لیے معاف کر دے گا. تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر. جس نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو مجھ سے دعائیں کرتا ہے، تو مجھ سے امید رکھتا ہے. اللہ، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تو مجھ سے دعائیں کرتا ہے، تو مجھ سے امید رکھتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں. اللہ فرماتا ہے کہ میں غفرت لک ما کان فیک، میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی روکنے والا، اللہ کو کوئی کہنے والا ہے کہ ایسے نہیں تو ایسے کرو. اور وہ فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن تو دعائیں تو مجھ سے کرنا، امید تو مجھ سے رکھ. اگر تو غیروں سے امید رکھے گا، مانگے گا غیروں سے، تو پھر مجھ سے بخشش کی اور مغفرت کی توقع نہ رکھنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ نے کسی کو شرک معاف نہیں کرنا. اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے تو اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، باقی ہر گناہ معاف کر دے. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کتنے کو گناہ کر لیے ہیں تو نے؟ اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ گئے، اللہ، ڈھیر لگتے لگتے آسمانوں تک پہنچ گیا. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے پائل اپ ہوتے ہوتے آسمانوں تک پہنچ گئے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہے. سبحان اللہ. ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے مغفرت مانگتا ہے، مجھ سے استغفار کرتا ہے، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اگر تو اتنے گناہ میرے پاس لے کے آئے کہ یہ زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ اکبر، پوری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن تو اس حالت میں مجھے ملتا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کبھی کیا، شرک نہیں کبھی کیا، سارے گناہ ہو گئے تیرے سے لیکن شرک نہیں کیا. یہ باٹم لائن ہے، شرک نہیں کیا. فرمایا ثم لقیتنی ولا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھ سے ملتا ہے اور تو نے مجھ سے شرک نہیں کیا. اتیتک بقرابھا مغفرۃ، جتنے تو گناہ لے کے آیا ہے، زمین بھری ہوئی تیرے گناہوں کی، تو میں تیرے لیے زمین بھری ہوئی اپنی مغفرت کی لے کے آ جاؤں گا، تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر. گویا جس نے شرک نہیں کیا اس کے گناہ جتنے بھی ہوں، اگر وہ اللہ سے مانگتا ہے، اگر وہ اللہ سے امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ چاہیے، ایک تو گناہ چھوڑ دے. گناہ چھوڑے بغیر
توبہ قبول نہیں ہوتی. ان یقلع عن المعصیہ وان یندم علی فعلها، گناہ کے اوپر پچھتاوا، گناہ سے باہر نکلنا، وان یعزم، اور ایک یہ عزم کرنا اللہ یعود الیہ ابدا، دوبارہ کبھی بھی وہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا. یہ اگر 3 شرطیں ہوں گی تو گناہ کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور اگر کسی اور کو، کوئی آدمی کسی کا حق انوالو ہے، حقوق العباد میں سے کوئی حق انوالو ہے، تو جب تک وہ حق پورا نہیں کیا اس وقت تک یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. بندوں کا حق دینا، اگر کوئی کسی کا حق کھایا ہے تو حق اس کی تلافی کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کی معافی لینا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا